मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं वो है हाशिम नदीम साहब की लिखी हुई किताब परीज़ात। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं परीज़ात का 12वां बाब। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। इस पुलिस ऑफिसर ने मुड़कर अपने मातहत से अरबी में कुछ कहा और फिर मेरी तरफ पलटा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तुम्हारा मालिक और दीगर साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। फ़िलहाल तुम पर कोई वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं है, मगर शक की बुनियाद पर तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। कभी कभी हमारे ख़दशात हकीकत का रूप धारने में ज़्यादा देर नहीं करते। शायद हमारे अंदर उभरते खौफ और वहम का तकदीर और पेश आने वाले ताल्लुकात से कुछ ख़ास और बराह रास्त रिश्ता होता है। इसीलिए जब मुझे गिरफ़्तार करके लॉकअप में पहुंचाया गया तो मैंने अपने ख़दशात के ऐन मुताबिक बहरोज़ करीम, फ़िरोज़ और दीगर अमले को मुख्तलिफ छोटे छोटे हवालात नुमा कमरों में बंद पाया। बहरोज़ के कानूनी मुशीरों और चोटी के वकीलों की टीम भी पहुंच चुकी थी। मुझे भी एक लॉकअप में धकेल दिया गया और मैं इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इंसान की सारी बेचैनी और बेकरारी इस वक्त तक है जब तक इख्तियार इसके अपने हाथ में रहता है। जब हमारे फ़ैसलों के मुख्तार दूसरे बन जाएं तो एक अनजाना सा सुकून और ठहराव हमारे वजूद की बेचैनी को घेर लेता है। मेरा फ़ैसला भी अब मेरे स्यादों के हाथ में था। फिर मुझे भला काहे की फ़िक्र होगी। अगले रोज़ हमें अदालत में पेश करने से पहले एक छोटे से हॉल नुमा कमरे में जमा किया गया। बहरोज़ करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल सुकून था। मुझे देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। कहो परीज़ात, नींद कैसी रही? कहते हैं मुश्किलात से दूर भागकर हम सिर्फ इस मुसीबत के हल से अपना फासला बढ़ा रहे होते हैं। मुश्किल हमारे साथ ही चल रही होती है। बहरोज़ के वकला ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो इसकी ज़मानत करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। रात को जब लॉकअप में सन्नाटा छा गया तो मैंने साथ वाले लॉकअप की दीवार पर धीरे से दस्तक दी। आप सो तो नहीं गए मालिक? कुछ देर बाद बहरोज़ की आवाज़ गूंजी। किसी सोते हुए से ये बड़ा अजीब सवाल होता है। मैंने एक गहरी सांस ली। माजरत चाहता हूँ मालिक। मैंने फ़ैसला किया है कि कल अदालत में काजी के सामने मालकन के कत्ल का एतराफ़ करके जुर्म अपने सर ले लूँगा। अगर आप मेरे एतराफ़ के बाद कोई एतराज़ ना करें तो मेहरबानी होगी। बहरोज़ कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया, फिर इसी ठहरती हुई आवाज़ में बोला, बहरोज़ करीम इतना ही बोझ लादता है जितना वो ढो सके। तुम्हारे इस एहसान का बोझ बहुत भारी है परीज़ात, और वैसे भी वलीद का बाप इसकी लैला से पुरानी रफ़ाकत के सारे सबूत लेकर आया है। तुम पर यह कत्ल डाल भी दिए जाएं तो दूसरी तरफ का कोई भी अच्छा वकील बहुत जल्द सच की तह तक पहुंचकर उसे अदालत के सामने पेश कर देगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत जुर्म किए हैं, किसी न किसी मकाम पर तो रस्सी को तंग होना ही था। तुम इत्मीनान से सो जाओ, मुझे अब बहुत जागना है। फिर शायद पूरी रात मैं और बहरोज़ अपनी अपनी आहनी कोठरियों में सारी रात जागते रहे। बज़ाहिर हम दोनों ही कैदी थे, लेकिन इन दो कैदियों में कितना फ़र्क था। हम में से एक सारी दुनिया जीत कर और जहां भर की नेमतें समेट कर इस खाने में पहुंचा था और शायद ही इसकी कोई हसरत बाकी बची हो, जबकि दूसरा वो बदनसीब था जिसकी ज़िंदगी ही उम्र भर हसरत का दूसरा नाम रही थी। कभी कभी मैं सोचता था कि इस दुनिया में एक ही वक्त में किसी अरब शहंशाह या अमरीकी अरबपति के घर में पैदा होने वाले और मेरी कच्ची बस्ती में जन्म लेने वाले किसी भी दो बच्चों की तकदीर में तवाज़ुन कैसे रखती होगी। ये कुदरत बादशाह और फ़कीर के गुनाहों सवाब बराबर कैसे तोले जा सकते हैं, फिर चाहे वो दोनों हम मजहबी क्यों ना हों। आखिर इस फ़र्क की कोई तो वजह होगी, कोई तो सिला या इनाम तय कर रखा होगा ऊपर वाले ने। किसी मुकाम पर तो इस फ़कीर की महरूमियों का हिसाब बराबर किया जाएगा या फिर उसे भी तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया जाएगा। अगले रोज़ अदालत में काजी के सामने वकला की बहस शुरू होने से पहले ही बहरोज़ करीम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ ही अदालत से दरख्वास्त की कि गिरफ़्तार शुदा अमले में से बहुत से ऐसे भी हैं जिनका इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। हम सब गुमसुम खड़े बहरोज़ करीम का बयान सुनते रहे। इसने अपने बयान में अपने हर जुर्म का मरकज़ी किरदार खुद को ही ठहराया। फ़िरोज़ अपने मालिक की बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। हम सभी की पलकें नम थी। बहरोज़ करीम का बयान किसी ज़िंदा इंसान का इकरारनामा नहीं लगता था। कहते हैं कि ज़िंदगी का अलमिया ये नहीं है कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, अलमिया ये है कि हम बहुत देर बाद उसे जीना शुरू करते हैं। लेकिन बहरोज़ के बयान के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसने जी भर के ज़िंदगी को जी लिया है, इतना कि अब वो इस तमाशे से उकता चुका है। कुछ लोग सदियों रहकर भी एक पल नहीं जी पाते।
اور کچھ لوگ پل بھر میں صدیوں کا مزہ کشید کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی بھی شخص کی عمر کو سال اور مہینے میں کیوں ناپتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں شخص 2 پل جیا اور پھر مر گیا اور فلاں عمر بھر جیتا رہا؟ ایک مہینے کے اندر قاضی نے بہروز کو موت کی سزا سنا دی۔ فیروز خان کو بھی اس کی معاونت کے جرم میں زندگی کی قضا کی سزا ملی۔ چند کو عمر قید ہوئی اور مجھ سمیت کچھ اور نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دیے گئے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو۔ ہمارے ہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے کہ خود انصاف ہی سزا بن جاتا ہے۔ بہروز کریم نے اپنی ساری دولت، جائیداد اور اثاثوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں بانٹ دیا اور آدھا اپنے تمام بچ جانے والے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاحی ادارے بھی ہمیشہ کے لیے یکجا کر کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر اہتمام کر دیے جو کریم کی سرپرستی میں چلتے تھے اور جن کی کمائی سے ہزاروں ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت سخی ہوتا ہے۔ بہروز کریم اگر ظالم تھا تو سخاوت کا یہ معیار اس کے شایان شان تھا۔ شاید چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا اور جزا کا یہ نظام خود ہماری رگوں میں سریت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں بہروز کریم کے اثاثوں کی وصیت پڑھتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے اپنے محل میں پڑا ہوا بڑا پیانو میرے نام لکھ دیا تھا اور پھر ساتھ ہی ایک ضمنی نوٹ میں آگے لکھا تھا کہ چونکہ اس پیانو کا وزن بہت بھاری اور بہت زیادہ ہے اور بہروز کو خدشہ ہے کہ اس کی محبوب بیوی کا یہ پسندیدہ پیانو کہیں منتقل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصل شکل کھو نہ دے، لہٰذا وہ جائیداد جہاں وہ پیانو پڑا ہوا تھا تمام تر محل اور انیکسز سمیت پریزاد کے نام کی جاتی ہے۔ بہروز جاتے جاتے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا تھا جو ہم سب کی 7 نسلوں کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے تمام اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ایک معمولی نوکر اور چپڑاسی تک کو برابر بانٹا تھا۔ آخری ملاقات کی رات جب ہم سب کارکن اس سے آخری بار مل کر واپس لوٹ رہے تھے تو میں قطار میں سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ سب جا چکے تو بہروز نے میری طرف دیکھا۔ تم مجھ سے ملو گے نہیں پریزاد؟ مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں تمام ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا اور پھر وہ مجھے سنبھالتے ہوئے بہروز بھی رو پڑا۔ اس آہنی اور فولادی وجود اعصاب کے آدمی کو میں نے پہلی بار نم آنکھیں لیے سر جھکائے کھڑا دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں خود کو موت کے منہ میں جھونک دیا؟ آپ کے وکلا اور قانونی مشیر اتنے اہل تو تھے کہ آپ کی سزا کو کم از کم عمر قید میں بدلوا دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سزا آپ نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے۔ قاضی نے تو بس اپنے دستخط ثبت کیے ہیں آپ کے فیصلے پر۔ بہروز نے سر اٹھایا۔ شاید میں لیلا کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا پریزاد، لیکن یہ محبت بڑے بڑے تناور درختوں کو دیمک کی طرح کھا کر ڈھا سکتی ہے۔ یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا۔ میں نے اپنے لیے یہ سزا اس لیے تجویز نہیں کیونکہ میں نے اسے مار ڈالا۔ میں خود کو یہ سزا اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، جبکہ میں اسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اب میرا واپسی ناممکن ہے۔ یہ راز تب کھلا جب وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ تب میں نے جانا کہ میں بھی اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ اگر مزید زندہ رہا تو یہ منافقت تھی اور بہروز نے آج تک ہر گناہ کیا ہے سوائے منافقت کے۔ اس نے آخری بار مجھے زور سے گلے لگایا اور اپنا خیال رکھنا، بہت قیمتی ہو تم، مگر نہ جانے کیوں خود کو اتنا ارزاں کر رکھا ہے۔ میں ایک بار پھر رو پڑا۔ بہروز سے رخصت ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر سپاہی میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ واپسی پر میں نے فیروز خان کی کوٹری کے پاس رک گیا اور وہ آہٹ سن کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے نم پلکوں سے اس کا استقبال کیا۔ جا رہے ہو فیروز؟ وہ دکھ سے مسکرایا۔ ایک نہ ایک دن جانا ہی تو تھا، مالک کے ساتھ ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ میں نے ان کی زندگی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی تھی۔ دعا کرو کہ کل مجھے ان سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ورنہ میں اوپر جا کر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے فیروز کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم سے بڑھ کر وفاداری اس دنیا میں بھلا کسی نے اور کیا نبھائی ہوگی؟ بے وفا تو ہم سب ہیں جنہیں تم یہاں تنہا کسی آسرے کے بغیر چھوڑے جا رہے ہو۔ کہاں ملے گا مجھے تم جیسا سچا اور وفادار دوست؟
فیروز مسکرایا۔ پاکستان میں میرا ایک بھائی ہے، کبیر خان، ضرورت پڑے تو اسے اپنے پاس بلا لینا، ہم دونوں کا ایک ہی خون ہے۔ اب تم جاؤ پریزاد، مجھے اپنی آخری عبادت کرنی ہے، شاید یہ آخری سجدہ ہی وہاں کام آ جائے، ورنہ عمر تو بس رائے گاں گئی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے وہاں سے چلا آیا۔ بہروز اور اس کے وفادار فیروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفنایا گیا جہاں انہوں نے عروج کی آخری منزل سر کی تھی اور جہاں وہ ایک ساتھ زوال پذیر ہو گئے۔ بہت دنوں تک تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ غم کی شدت شاید ہماری قوت گویائی بھی سلب کر لیتی ہے۔ میں گھنٹوں برے حال میں گمسم بیٹھا اس سفید پیانو کو دیکھتا رہا جسے کبھی لیلا صبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی۔ شاید اس کی نازک انگلیوں کے نشانات بھی ابھی اس پیانو کے سروں پر ثبت ہوں گے۔ جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ لگا کر اس کے نشانات مٹا دوں۔ پھر ایک شام مارتھا واپس آ گئی اور مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ انگلینڈ اپنی سوتیلی ماں کی پرسی کے لیے گئی ہوئی تھی جب یہ ساری واردات ہوئی۔ میں نے مارتھا کو پھر سے کام پر رکھ لیا اور اسے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی۔ جانے کیوں وہ مجھے اس محل اور لیلا صبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی سے واپس بلوا لیا تھا مگر اس نے محل میں منتقل ہونے سے معذرت کر لی۔ نہیں پیارے، یہاں تو ہی سجتا ہے، مالک یہ سب کچھ تیرے نام پر کر گئے ہیں، مجھے اسے فلیٹ میں رہنے دو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا، ٹھیک ہے مگر ایک شرط تمہیں میری بھی ماننی ہوگی ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا۔ کیسی شرط؟ میں نے دراز سے ایک چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم ہمیشہ یہاں ایک بہت اچھا پاکستانی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے تھے نا، یہ تمہارے ریسٹورنٹ کی چابی ہے۔ رفیق کچھ دیر تک ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ تو صرف نام کا ہی نہیں، دل کا بھی پریزاد ہے۔ بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ دولت ایک ایسا مقناطیس ہے جو صرف دولت کو، لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بہروز کے شروع کیے گئے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے وہ پیسے کھینچنے کے کچھ ایسے ہی مقناطیس تھے۔ میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں نے اپنے مینیجرز کی بتائی ہوئی اسکیموں میں پیسے لگانے ہیں اور پھر ہفتوں بیٹھ کر ان سے حاصل ہونے والا منافع گننا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں نے استاد مستانہ کے ورک شاپ پر دن کے چند گھنٹوں میں کر لیتا تھا، یا پھر شاید ان امیروں کو بیٹھ کر یوں دولت گننا بھی محنت لگتی ہوگی۔ لیکن میں اس جمع تفریق کے کھیل سے چند مہینوں میں ہی اکتانے لگا۔ دولت مند کو دولت خرچ کرنے کا سلیقہ بہت ضروری ہے ورنہ وہی دولت اس کے لیے سردرد بننے لگتی ہے۔ میرے مینیجرز مجھے روزانہ پیسے کمانے کے نت نئے گر بتانے لگے اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو وہ پارٹی کرتے اور جشن مناتے۔ انہیں اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ اب میں اکتاہٹ سے ان کی دماغی ارکریزی کے نتیجے سنتا تھا۔ انہی دنوں اسپین سے ایک بڑی تعمیراتی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر منظور کر لیا۔ میں سفر سے بہت کتراتا تھا اور میری حد الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں جانا نہ پڑے، مگر کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے بارہا جانا ہی پڑا۔ یہ پیسے بڑے کمال کی چیز ہے، ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسانوں کو پل بھر میں درجنوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایگزیکٹو کلاس میں سب سے اونچی تقسیم کا بک کروایا، لہٰذا کچھ ہی دیر میں مجھ سے کئی زیادہ خوش لباس اور اونچے درجے کے دکھائی دینے والے مسافر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں اپنے کالج کے روٹ پر چلنے والی لوکل بس یاد آ گئی جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک انگنت سفر کیے تھے، کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کنڈکٹر ترس کھا کر چند سکوں کے عوض مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اسپین کے جس 7 ستارہ ہوٹل میں میرا قیام تھا، اس سے باہر دیکھنے پر دور سفید پتھر اور لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا گول اکھاڑا دکھائی دیتا تھا۔ میرے میزبانوں نے اگلی شام معاہدہ طے ہو جانے کی خوشی میں مجھے اسی اکھاڑے میں بھینسے کی انسان سے جنگ دکھانے کا اہتمام کر ڈالا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر میرے میزبان بضد تھے کہ کوئی اسپین آئے اور یہ تماشا نہ دیکھے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا، مجھے تو دنیا کے سبھی بڑے شہر اب ایک جیسے لگتے ہیں، وہی بھاگ دوڑ، وہی نفسا نفسی، وہی سب کا ایک دوسرے کو اپنی سے زیادہ خوش اور مطمئن جان کر اپنے آپ کو مزید مشقت میں مبتلا کرنا۔ یہ شہر باقی بڑے شہروں سے کچھ جدا دکھائی دے رہا تھا
مشرقی اور مغربی تعمیر کا سنگم۔ مجھے بچپن میں آنا لائبریری سے کرائے پر لی گئی الف لیلا کی کہانیاں یاد آنے لگی۔ وہی محرابیں، وہی ستونوں کی قوس و قزح، اندرون شہر اینٹوں کی بنی گلیاں اور راستے، نئی تعمیر کا شاہکار، الف لیلوی گھر اور عمارتیں۔ مسلمان کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنا عروج اور پھر جتنا زوال ہم مسلمانوں نے دیکھا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور قوم اور مذہب نے دیکھا ہو۔ شام 4 بجے ہم اکھاڑے میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انسان سدا کا وحشی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں ہمیشہ ہی لطف آتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں سیاہ بل فائٹنگ کے سوٹ پر سرخ جیکٹ اور سر پر کالا ہیٹ پہنے ایک سرخ چادر لہراتا ہوا ہسپانوی بل فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا۔ تماشائیوں نے تالیوں اور سیٹیوں سے آسمان سر پر اٹھایا۔ لڑکیوں نے اس وجیحہ لڑاکے پر پھولوں کی بارش کر دی، مگر بل فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس پر پھینکا تھا۔ میرا خاص میزبان مجھے ساری رودات کسی رواں تبصرے کی طرح سناتا رہا۔ یہ لڑاکا اسپین کے بہترین بل فائٹرز میں سے تھا، جسے لوگ انتونیو کے نام سے جانتے تھے۔ انتونیو آج تک اسپین کی 99 جنگلی بھینسوں کو ایسے ہی اکھاڑے میں ہرا کر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور آج اس کا یہ 100واں مقابلہ تھا، اور اس نے اپنی محبوبہ ماریا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سینکڑا مکمل کر کے ماریا سے شادی کر لے گا۔ سارا شہر یہ بات جانتا تھا، اور اسی لیے آج اکھاڑے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ دوسری جانب اندھیرا قید خانے میں کھڑا بھینسا بھی آج اپنی 100ویں لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھ چھوڑا تھا، اور کلر نے اپنے 99 گزشتہ مقابلوں میں کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیڑے بنا اسے اکھاڑے سے واپس نہیں جانے دیا تھا۔ مگر اپنے وقت کے یہ دو بہترین لڑاکا آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہے تھے۔ انتونیو نے اپنی تلوار کی چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا، اور کمرے میں بند کلر نے اپنے کھروں سے ریتلی زمین کو کھرچایا۔ ماریا نے انتونیو سے وعدہ لیا تھا کہ اس آخری بھینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دے گا، کیونکہ ماریا اپنے محبوب کے توانا جسم پر مزید نوکیلے سینگوں کی کاٹ اور زخموں کے نشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انتونیو نے اپنی سیاہ مخملی پوشاک کے سنہری بٹن بند کیے اور گھٹنوں تک لمبے مخصوص چمڑے کے جوتوں کے تسمے باندھے، اور تلوار کی نوک زمین پر ٹیک کر ایک شان ادا سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہے۔ تماشائیوں کی تالیوں، سیٹیوں اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ماریا نے اپنے سر پر جمے سیاہ جالی کے نقاب والے ہیٹ کو ذرا سا سرکایا اور انتونیو کو سلام کیا، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوسرا سرخ گلاب اپنے محبوب پر نچھاور کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے میری نظر اکھاڑے میں دوسری جانب بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور سر جھکا لیا۔ شاید میں نے اس سے پہلے کہیں اسے دیکھا ہو، مگر اس وقت میری پوری توجہ انتونیو اور کلر کے مقابلے پر تھی۔ کلر کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، اور اب وہ اکھاڑے میں داخل ہونے کے بعد اپنے 100ویں شکار انتونیو کو اکھاڑے کے درمیان کھڑے سرخ کپڑا لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مگر کلر اتنی جنگوں کے بعد ایک بات تو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس کا اصل ہدف وہ بے جان سرخ کپڑا نہیں، بلکہ اس کے عقب میں کھڑا وہ سفاک دشمن ہے جو پہلے اسے تماشے کی غرض سے خوب تھکائے گا، اور پھر اسے نڈال کرنے کے بعد ٹھیک اس کی 2 آنکھوں کے درمیان نازک جلد والے حصے میں اپنی تیز دھار تلوار پوری گھوم کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ مگر اسے یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اپنے اس دشمن کو اپنے نوکیلے سینگوں میں آسمان کی جانب اچھال کر اس کے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دینا ہوگا۔ بل فائٹنگ دراصل بھینسے اور لڑاکے بل فائٹر کے درمیان اعصاب کی جنگ ہوتی ہے۔ جو اپنے اعصاب قابو میں رکھے وہی فاتح بن کر اکھاڑے سے باہر نکلتا ہے۔ انتونیو نے سرخ مخملی کپڑا لہرایا، جنگ شروع ہو گئی۔ کلر کا پہلا وار کھالی گیا، اور انتونیو نے اپنی تلوار سے اس کے جسم پر ایک چرکا لگا کر کلر کے مضبوط جسم پر پڑے درجنوں داغوں میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ تبناک ہو کر پلٹا اور دور سے بھاگتے ہوئے قریب آ کر اچانک اس نے اپنا زاویہ بدل لیا۔ اس کے تیز دھار سینگوں کی نوک نے انتونیو کے پہلو میں ہی چنگاریاں سی بھر دی۔
तमाशाइयों की चीखें निकल गई और मारिया घबरा कर खड़ी हो गई। एंटोनियो और कलर दोनों ही जान चुके थे कि आज इनका मुकाबला किसी आम हरीफ से नहीं है। एंटोनियो के हाथ में पकड़ी सुर्ख चादर अब धीरे धीरे चीथड़ों में तब्दील होती जा रही थी, और जहाँ कलर का जिस्म एंटोनियो की तलवार के चरखों से लहूलुहान था, वहीं एंटोनियो का बदन भी बेहद महारत और एहतियात के बावजूद खराशों से भर चुका था, और दोनों ही शदीद थकन से निढाल हो चुके थे। जब अपने महबूब को इस खूनख्वार कातिल भैंसे के जिस्म से मस होते देखती तो उसके हलक से बेख्तियार चीख बुलंद हो जाती। इसने चिल्लाकर कहा, एंटोनियो बस कर दो मेरे फाइटर, ये दीवानगी, ये मुकाबला ख़त्म कर दो। मगर एंटोनियो ने मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी को देखा और आखिरी बार चादर लहराकर फेंक दी। ये इस बात का इशारा था कि वो भैंसे की आंखों के दरमियान तलवार घोंपने के लिए तैयार है, मगर इसने खुद को भी कलर के सामने पूरी तरह अया कर दिया था, ताकि भैंसा सारी एहतियात भुलाकर तेज़ी से इसकी जानब बढ़े और एंटोनियो मौका मिलते ही उसे ख़त्म कर दे। तमाशाइयों का शोर और चीखें आसमान तक बुलंद हो रही थी। वो सब एंटोनियो को इस दीवानगी से रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी मुकाबला हार कर वापस नहीं पलटना चाहता था। कलर ने पलटकर अपने इस बहादुर दुश्मन को देखा और चंद लम्हे रुककर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर तोलते रहे, और फिर कलर हुर्राया और मुंह से झाग बहाता हुआ एंटोनियो की तरफ दौड़ते हुए लपका। एंटोनियो ने अपने जिस्म को एक ख़ास अंदाज में अकड़ाकर तलवार का दस्ता मजबूती से अपने हवा में उठे हुए दाएं हाथ में थाम लिया। कलर भी समझ गया कि इसका ये आखिरी हमला इनमें से किसी एक के लिए तख्त या तख्ता साबित होने वाला है। वो एक इंतहाई ज़हीन जानवर था और दुश्मन की चालों को समझता था। इसने भागते भागते अपने जिस्म को अचानक एक झुकाई दी ताकि अपने सर की जानब लपकी तलवार की नोक से बच सके, मगर तलवार दस्ते तक इसके सर में उतर चुकी थी। पर खुद एंटोनियो भी कलर के टनों वजनी जिस्म की ज़ोरदार टक्कर से कई फुट हवा में उछला, और जब ज़मीन की तरफ गिर रहा था तो कलर के नोकीले सींग इसके गिरते जिस्म का इंतज़ार कर रहे थे। एंटोनियो के जिस्म में कलर ने अपने सींग परो दिए, और फिर एक लम्हे बाद ही दोनों अखाड़े की रेतली ज़मीन पर गिरे अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। दोनों ने आंखें बंद होने से पहले अपने बहादुर दुश्मन को आखिरी पैगाम दिया, बहुत खूब, तुम वाकई बेहतरीन लड़ाका थे मेरे दुश्मन। मारिया ने अपने महबूब की हालत देखकर सदमे से लहराई और वहीं गिरकर बेसुध हो गई। सारे मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। औरतें रो पड़ी और अपनी अपनी ज़िंदगी के आखिरी मुकाबले में कलर और एंटोनियो दोनों ही बराबर रहे। तमाशा ख़त्म हो चुका था। ठीक इसी लम्हे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने इस सारे तमाशे में इतना महव था कि बुरी तरह चौंक गया। ये वही शख्स था जिसने मुकाबला शुरू होने से पहले मुझे सलाम किया। वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया, बहुत तलाश किया है मैंने तुम्हें, आखिरकार आज तुम पकड़े ही गए।